سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث ہوتی ہے اور ایک صحیح ہوتی ہے. ضعیف حدیث کو ہم نے یعنی کہ ماننا نہیں ہوتا، اس پر ہم نے عمل نہیں کرنا ہوتا، تو پھر اس کا لکھنے کا مقصد یعنی کہ کتاب میں چلو صحیح مسلم اور صحیح باری میں تو چلو ساری صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے. تو یہ جو دوسری جو 4 کتابیں جو مین ہے، تو اس میں ضعیف حدیث کو ہم نے جو مانا جو وہ لکھنے کا مقصد اس میں لکھنا بہت ضروری ہے. میری تو بڑی خواہش تھی کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی ایسی کتابیں لکھتے جس میں وہ حدیثوں کو جمع کر کے بتاتے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں. اس سے امت کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی، تاکہ امت اس فتنے سے بچ جاتی. امام ترمذی نے اب کئی روایتیں لکھی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے خود مانا ہے کہ اس میں جو راوی ہیں وہ محدثین کے ہاں ضعیف ہیں. تو کتنی بڑی نیکی کر دی ہے انہوں نے کہ حدیث نقل کر کے ساتھ انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات امام ابو داؤد نے بھی اپنی حدیثوں کے ساتھ خود کامنٹس کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک الگ سے نیکی ہے کہ اگر کوئی شخص حدیثیں جمع کرے اور یہ بتا دے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے. جس طرح قرآن میں شیطان کا ذکر ہے، تو اللہ کی کتاب میں شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے راستوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ آپ کا دشمن ہے. اس طرح محدثین کے ہاں جو ضعیف روایتیں ہیں وہ بعض کا جمع کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے، یہ مقصد بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث اس محدث کے ہاں تو صحیح ہوتی ہے، یعنی جو اصول وہ سمجھتا ہے درست، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک وہ روایت کمزور ہوتی ہے. تو ہم جمہور کے موقف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام بندوں کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں. اس کے لیے بھی پوری زندگی چاہیے. ظاہر ہے 7563 احادیث ہیں بخاری میں، اتنی مسلم کے اندر ہے. اس کو پڑھیں، اپنے نوٹس بنائیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی میجارٹی دین آپ کا خود بخود اس میں کور ہو جائے گا. تو ضعیف حدیثیں لکھنے سے بھی اس اعتبار سے فائدہ ہو جاتا ہے. پھر آخری بات یہ ہے کہ محدثین نے علیحدہ سے اسماء و رجال کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن میں انہوں نے باقاعدہ خود بتایا ہوا ہے کہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہیں وہ کمزور ہیں. آپ دیکھیں ابو داؤد نے حدیث لکھی ہے بغیر رفع الیدین والی ابن مسعود کی، ساتھ خود لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث مولا علی علیہ السلام سے لی ہے امام ابو داؤد نے، اور ساتھ خود لکھا ہے کہ اس میں محمد بن اسحاق الکوفی جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، میرا استاد احمد بن حنبل یہ کہا کرتا تھا کہ یہ ضعیف راوی ہے. تو اس طرح فائدہ بھی ہوا ہے نا ان چیزوں کا نقل کرنے کا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں.